حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ وہ کون سا علم تھا جسے فرشتوں جیسی مخلوق بھی سمجھنے سے قاصر تھی؟ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ کیا واقعی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یا کچھ اور معاملہ تھا؟ کیا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا صرف ایک سزا تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ تھا؟ تقریباً 10,000 سال پہلے کی بات ہے جب یہ زمین جنات کے قبضے میں تھی۔ وہ ایک آزاد مخلوق تھی، آگ سے پیدا کی گئی، قوت اور اختیار رکھتے تھے۔ پہاڑوں میں بستیاں، سمندروں میں محل، جنگلوں میں مضبوط قلعے، یہ سب ان کے تصرف میں تھا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا ان کے دلوں میں تکبر بڑھنے لگا، طاقت کی ہوس نے انہیں بغاوت پر اکسایا اور زمین ظلم و فساد سے بھر گئی۔ خون بہنے لگا، سازشیں ہونے لگی اور فتنہ ہر سمت پھیلنے لگا۔ یہ منظر زمین کے سینے پر ایک بوجھ تھا۔ فرشتے جو نورانی مخلوق تھے، اللہ کے حکم سے جنات کی اس فساد کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کی رحمت سے انہیں امید تھی کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، مگر زمین ظلم کی اماجگاہ بن چکی تھی۔ پھر عرش الہی سے ایک فیصلہ ہوا، ایسا فیصلہ جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہی فرشتوں کے کانوں میں پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ اے ہمارے رب، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گی اور خون بہائیں گی، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ سوال محض ایک اعتراض نہ تھا بلکہ حیرت کا اظہار تھا۔ فرشتے تو معصوم تھے، وہ صرف نیکی ہی کر سکتے تھے۔ ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش نہ تھی، نہیں نافرمانی کا تصور۔ مگر انسان، وہ تو اختیار رکھے گا، وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے، بغاوت بھی کر سکتا ہے، خون ریزی بھی کر سکتا ہے، تو پھر اسے زمین کا خلیفہ بنانے کا کیا مقصد؟ مگر اللہ جانتا تھا جو کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کیا واقعی انسان جنات کی طرح فساد مچانے والا تھا، یا انسان میں کوئی ایسا راز چھپا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے؟ یہ وہی راز تھا جو آدم کی تخلیق کے بعد ظاہر ہونے والا تھا۔ زمین پر خلافت کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن اب ایک نئی مخلوق کی تخلیق کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مٹی اکٹھی کرو۔ فرشتے دنیا کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر آئی، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی نرم، کبھی سخت۔ یہ محض مٹی کے رنگ اور اقسام نہیں تھی، بلکہ انسان کے مزاج، رویے اور طبیعت کی جھلک تھی۔ کچھ نرم دل ہوں گے، کچھ سخت مزاج، کچھ سفید دل ہوگی، کچھ سیاہ فکر۔ یہی مٹی انسان کے اندر کی دنیا کی بنیاد تھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا، لیکن وہ بے جان تھا۔ ایک طویل مدت تک وہ یوں ہی پڑا رہا۔ جنات اور فرشتے حیران نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جسے زمین کا خلیفہ کہا جا رہا ہے۔ شیطان قریب آ کر اس بے جان جسم کو دیکھتا، ٹھوکر مارتا اور کہتا، یہ مٹی ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تخلیق کو زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی، سینہ اوپر نیچے ہونے لگا، خون دوڑنے لگا، نبض چلنے لگی، زندگی کی حرارت محسوس ہونے لگی، شعور جاگ اٹھا اور ایک نئی مخلوق مکمل ہو گئی۔ فرشتے خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کی دلوں میں حیرت، خوف، تعجب سب کچھ تھا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ عظمت اور اللہ کے فیصلے کی تابعداری کا اظہار تھا۔ سب فرشتے جھک گئی، مگر ایک مخلوق، وہ جو خود کو برتر سمجھتا تھا، وہی کڑا رہ گیا، اور یہی کڑی رہنا تقدیر میں ایک نئی باب کی شروعات تھا۔ شیطان کا اصل نام ابلیس تھا۔ وہ کوئی عام مخلوق نہ تھا، وہ جنوں میں سب سے افضل تھا، عبادت گزار، زاہد، فرشتوں کے درمیان رہنے والا، آسمانوں میں اٹھنے والا۔ مگر وہ ایک آزمائش سے گزرنے والا تھا، اور یہ آزمائش اس کے مقام ختم کرنے والی تھی۔ جب فرشتے جھک گئی تو اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ وہ جو صدیوں کا عابد تھا، وہ جو تقویٰ میں سب سے آگے تھا، اب خود کو سب سے برتر سمجھنے لگا۔ اس کے دل میں غرور پیدا ہو چکا تھا، اور وہ اپنی تخلیق کی بنیاد پر فیصلہ کرنے لگا، اور یہی اس کی بربادی لکھی جا چکی تھی۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ تھا شیطان کا پہلا فریب۔ اس نے سمجھا کہ مٹی کمزور ہے اور آگ طاقتور۔ وہ نہ جان سکا کہ اصل عظمت مادے میں نہیں بلکہ اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ چاہتا تو ابلیس کو فوراً ختم کر دیتا، وہ ایک حکم سے نیست و نابود ہو سکتا تھا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک بڑی آزمائش کا آغاز تھا۔
یہ دنیا تخلیق ہو چکی تھی اور اب حق و باطل کی جنگ کا وقت آ چکا تھا۔ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ وہ رد کر دیا گیا تو اس نے کوئی معافی نہ مانگی، نہ ہی ندامت کا اظہار کیا، بلکہ وہ اور اکڑ گیا۔ اس نے دعا کی، اے رب مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکا سکوں۔ اللہ نے اسے مہلت دے دی، مگر ساتھ ایک اعلان بھی کیا، میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ یہی سے خیر و شر کی کشمکش کا آغاز ہوا اور یہی وہ لمحہ تھا جب انسان کی حقیقی آزمائش شروع ہوئی۔ جب زمین کا خلیفہ تخلیق ہو چکا اور سجدے کا مرحلہ مکمل ہوا تو اب ایک اور آزمائش کا وقت آ گیا۔ فرشتے حیران تھے، آخر آدم میں ایسے کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں دی گئی؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا تھا، اشیاء کی نام۔ لیکن یہ صرف ناموں کا علم نہ تھا، بلکہ ہر چیز کی حقیقت، اس کی ماہیت، اس کا مقصد اور اس کی باطن تک پہنچنے کی صلاحیت دی گئی تھی۔ انسان کو علم، فہم، سوچ اور تدبر کی دولت عطا کی گئی جو نہ فرشتوں کے پاس تھی اور نہ ہی جنات کے پاس۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کی اسرار سکھا دی۔ یہ علم صرف الفاظ کا ذخیرہ نہیں تھا، بلکہ یہ جاننے کی صلاحیت تھی کہ چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان میں حکمت اور ان کی فائدے کیا ہے۔ یہی وہ علم تھا جو انسان کو زمین پر خلافت کے قابل بناتا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا ہو چکا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہ سوال کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ فرشتے جو نور سے بنی تھی، جو ہمیشہ عبادت میں مشغول تھے، اب پہلی بار کسی آزمائش سے گزر رہے تھے۔ فرشتے خاموش ہو گئے، انہوں نے اعتراض کر لیا کہ وہ یہ علم نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، ہم تو صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو صرف تیری پاکی بیان کرنا آتے ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کے نام، اس کی حقیقت اور اس کا مقصد بیان کیا تو فرشتے حیرت میں ڈوب گئی۔ یہ تھا وہ راز، وہ مقام، وہ علم جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہی وہ چیز تھی جو فرشتوں کے پاس نہ تھی، اور یہی وہ چیز تھی جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ سب کچھ مکمل ہو چکا تھا، آدم علیہ السلام کو علم مل چکا تھا، فرشتے ان کے مرتبے کو تسلیم کر چکے تھے، لیکن ایک چیز اب بھی باقی تھی، تنہائی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن وہ اکیلے تھے۔ ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائی پسلی سے پیدا کیا تاکہ ان کے قریب ہو، ان کا حصہ ہو اور ان کا دل ان کی طرف مائل رہے۔ یہ تخلیق کسی کمزوری کی علامت نہیں تھی، بلکہ محبت، انسیت اور قربت کی ایک دلیل تھی۔ یہ تعلق صرف آدم و حوا تک محدود نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کی تخلیق کا ذریعہ بننے والا تھا۔ یہاں سے ایک نئی سفر کا آغاز ہونے والا تھا، لیکن اس میں جنت ایک آزمائش بھی ان کے انتظار کر رہی تھی۔ جنت وہ جگہ جہاں کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہاں بھوک نہیں، پیاس نہیں، تکن نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں سے بری ہوئی جگہ تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اس لیے رکھا تاکہ وہ اللہ کے قوانین کو سیکھے، آزمائش سے گزرے اور خلافت کی ذمہ داری کے لیے تیار ہو۔ یہ جنت تھی، ہر طرف نور، ہر طرف سکون، ہر لمحہ ایک نعمت، مگر کہیں چھپ کر ایک دشمن طاق میں بیٹھا تھا، اور جو ہار ماننے والا نہیں تھا۔ مگر سوال یہ ہے، اگر شیطان کو نکال دیا گیا تھا تو وہ جنت میں آیا کیسے؟ تفاسیر میں ذکر ہے کہ شیطان نے ایک سام کے ذریعے جنت میں داخل ہونے کا راستہ بنایا، یا وہ باہر سے وسوسے ڈالتا رہا۔ مقصد ایک تھا، بدلہ لینا۔ یہ ایک پوری دھوکہ نہیں تھا۔ شیطان نے پہلے اعتماد جیتا، پھر وسوسہ ڈالا۔ وہ آیا، مسکین، خیرخواہ اور نرم لہجے میں اس نے ان سے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا راز ہے؟ اللہ نے صرف ایک درخت سے روکا تھا، مگر شیطان نے الفاظ کا جال بنا۔ یہ درخت ہمیشہ کی بادشاہت کا راز ہے، اگر تم نے کھا لیا تو تم کبھی فنا نہ ہوں گے۔ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، بس ایک بار آزما لو۔ یہ صرف ایک وسوسہ تھا۔ یہ جنت تھی، سکون، راحت، بے خوفی، مگر ایک لمحے کی لغزش نے سب کچھ بدل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام پر حقیقت واضح ہو چکی تھی، اور اب فیصلے کا وقت تھا۔ یہ بدلہ نہیں تھا، یہ سزا نہیں تھی، یہ انسانیت کے امتحان کی ابتدا تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بطور خلیفہ بھیجنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا، مگر اب وہ زمین پر گناہ کی ندامت کے ساتھ بھیجے جا رہے تھے تاکہ انہیں آزمائش کے ساتھ ایک نیا موقع ملی۔ یہ صرف ایک بے دخلی نہیں تھی، یہ انسانیت کی اصل امتحان کی شروعات تھی۔ جنت میں ہر چیز آسان تھی، مگر زمین پر انسان کو خود محنت کرنی تھی، چناؤ کرنا تھا، نیکی یا بدی، صبر یا ناشکری، ہدایت یا گمراہی۔
اللہ نے انسان کو اختیار دیا، چاہو تو شیطان کے راستے پر چلو یا چاہو تو اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان کو بھی ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر شیطان کو نکال دیا گیا تھا تو اسے انسان کے ساتھ کیوں بھیجا گیا؟ جواب یہ ہے، آزمائش نامکمل تھی۔ اگر کوئی دشمن نہ ہوتا تو جد و جہد کیسی؟ اگر کوئی وسوسہ نہ ڈالتا تو حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوتی؟ شیطان کو اللہ نے آزمائش کا حصہ بنایا تاکہ ایمان والوں کی پہچان ہو سکے، کون میرا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کے قدموں پر چلتا ہے۔ یہ زمین نہیں تھی، یہاں کوئی محل نہ تھی، کوئی تیار شدہ نعمتیں نہ، بس وسیع زمین ویرانی اور بے بسی تھی۔ وہ روئی، دعا کی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ان کے روح پکار رہے تھے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائے۔ یہ الفاظ، یہ وہ دعا تھی جس نے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا۔ یہ انسانیت کا پہلا سجدہ تھا، پہلی التجا تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب معافی کا دروازہ کھلا۔ یہی دعا آج بھی ہر تائب کے لیے امید کی کرن ہے۔